بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 10 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم باب و خیار شرط میں دو مسائل پڑھیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خیار شرط اگر مشتری کے لیے ہو تو مبیع بائی کی ملکیت سے نکلے گی یا نہیں. تو اس سے متعلق ہم تفصیلاً انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وخیار المشتری لا یمنع ولا یملکہ وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النكاح فإن وطئها له أن يردها. مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر خیار مشتری کے لیے ہو تو لا يمنع المبيع، کہ خیار ہم نے مشتری کے لیے رکھا تو پھر اس صورت میں یہ خیار مبیع کو بائی کی ملکیت سے نکلنے کے لیے مانع نہیں، یعنی مبیع بائی کی ملکیت سے نکل جائے گی. البتہ لا یملکہ، مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا. بائی کی ملکیت سے نکل جائے گی اور مشتری بھی اس کا مالک نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی وجہ سے صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ اور ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب خیار شرط مشتری کے لیے ہو وہ خروج مبیع عن ملک البائی کے لیے مانع نہیں، تو یہ مبیع بائی کی ملکیت سے نکل جائے گی اور مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز ایسی ہو کہ جو زائل لا الہ مالک ہو، یعنی کسی کی ملکیت میں نہ ہو. اس کی مثال اور نظیر جو ہے وہ شریعت میں نہیں ملتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بھی فرماتے ہیں: لا صاحبۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں کسی قسم کا صاحبہ نہیں. صاحبہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو مشرکین مکہ بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے. اب اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا کہ یہ اس کا مالک کوئی بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے پر، اس نظریے پر رد فرمایا، فرمایا لا صاحبۃ فی الاسلام. تو صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ بائی کی ملکیت سے نکل جائے اور پھر وہ چیز مشتری کی ملکیت میں بھی داخل نہ ہو، بلکہ وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی. اس لیے کہ الملک وگرنہ پھر الملک زائلا لا الہ مالک لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو خیار شرط مشتری کے لیے ہے یہ سوچ و فکر کے لیے ہے، غور کرنے کے لیے ہے. اگر ہم نے بائی کی ملکیت سے مبیع کے نکلنے کا حکم لگا کر مشتری کی ملکیت میں داخل کر دیا تو پھر تو اس کے لیے خیار شرط کا فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ مبیع اس کی ملکیت میں داخل ہوگی تو وہ اس پہ کیا غور و کیا فکر کرے گا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مبیع بائی کی ملکیت سے تو نکل جائے گی لیکن مشتری کی ملکیت میں یہ داخل نہیں ہوگی. اور وہ فرماتے ہیں کہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہونے سے دو خرابیاں لازم آئیں گے. پہلی خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ اس پر تو اتفاق ہے کہ ثمن وہ مشتری کی ملکیت سے نہیں نکلا. جب ثمن ابھی تک مشتری کی ملکیت سے نہیں نکلا اور مبیع کا بھی ہم حکم لگا دیں کہ وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہو چکی، تو پھر اس صورت میں اجتماع البدلین فی ملک واحد لازم آئے گا، یعنی بدل اور مبدل دونوں ایک ہی شخص کی ملکیت میں جمع ہونے لازم آئیں گے، اور یہ درست نہیں. اسی طرح وہ فرماتے ہیں دوسری خرابی یہ ہے کہ خیار شرط کا جو مقصد ہے، جو مصلحت ہے خیار شرط کا، وہ فوت ہو جائے گا.
اس لیے کہ خیار شرط کی مصلحت وہ یہ تھی کہ مشتری کو ہم خیار دے رہے، وہ غور و فکر کرے، جب مبی اس کی ملکیت میں داخل ہوگی تو پھر اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت کیا، اور غور و فکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، تو اس لیے وہ فرماتے یہ دو خرابی لازم آتی ہے۔ باقی صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ ملک لا الہ مالک لازم آ رہا ہے اور اس کی نظیر احکام شرع میں نہیں، تو امام صاحب فرماتے اس کی نظیر موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خانہ کعبہ کا متولی ہو اور وہ خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے کوئی غلام خرید لے، تو وہ غلام نہ اس متولی کی ملکیت میں آتا ہے نہ کسی اور کی ملکیت میں آتا ہے، تو یہ ملک لا الہ مالک کی مثال ہے وغیرہ ذالک۔ اسی طرح اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا مذہب ذکر ہو رہا ہے، تو فرماتے وہ خیار المشتری لا یمنع، مشتری کا جو خیار ہے وہ مبی کا بائی کی ملکیت سے نکلنے کے لیے مانع نہیں، یعنی بائی کی ملکیت سے وہ نکل جائے گی مبی، ولا یملکہ، لیکن مشتری اس مبی کا ابھی مالک نہیں بنے گا، وبقبضہ یہلک بالثمن کتعیبہ، البتہ اگر مشتری نے یہ مبی قبضہ کی اور قبضہ کرنے کے بعد پھر اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو یہلک بالثمن، اس کی یہ ہلاکت موجب ثمن ہوگی۔ ہم پڑھ چکے گزشتہ سبق میں، یعنی سبق نمبر 9 میں، کہ ایک ثمن ہوتا ہے اور ایک قیمت۔ ثمن اس نرخ کو کہا جاتا ہے جو بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوتا ہے، اور قیمت اس نرخ کو کہا جاتا ہے جو مبی کی جو ہے مارکیٹ میں ویلیو کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کو قیمت کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ مبی مشتری کے پاس قبضہ کرنے کے بعد اس کے قبضے میں ہلاک ہوتی ہے تو فرماتی یہلک بالثمن، تو اس کے ہلاکت کی صورت میں اس پر ثمن لازم آئے گا، نہ کہ قیمت۔ کتعیبہ، جس طرح کہ اس مبی میں ایسا عیب نکل آئے جو عیب اس سے اب ختم نہ ہو سکتا ہو، مثلا غلام خریدا اور اس کا ہاتھ اس کے قبضے میں آنے کے بعد کٹ گیا، تو اب اس سے بھی خیار شرط جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے ایسے عیب کے آنے سے جو عیب ختم نہ ہوتا ہو۔ ہاں اگر ایسا عیب ہے مثلا بیمار ہو جائے، بخار چڑھ جائے، جو بعد میں ختم بھی ہو سکتے، وہ مانع رد نہیں ہے عزیز طلبہ۔ تو فرماتے ہیں وہ بقبضہ، مشتری نے اگر اس مبی پر قبضہ کیا اور پھر اس کے بعد مبی یہلک اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو یہلک بالثمن، اس کی ہلاکت موجب ثمن ہوگی، اس پر ثمن لازم ہوگا، نہ کہ قیمت۔ کا تعیبہ، جس طرح کہ اس مبی میں مشتری کے پاس عیب نکل آئے، عیب نکل آنے کی صورت میں بھی اس پر ثمن لازم ہوتا ہے اور واپس لوٹانا اب اس پر ضروری نہیں۔ لیکن عیب سے مراد کون سی عیب ہے؟ ایسی عیب کہ جو عیب اب اس سے ختم نہ ہو سکتا ہو۔ فَلَوِ اشْتَرَىٰ زَوْجَتَهُ، اب اسی یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ امام صاحب اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس اختلاف پر ایک مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں تاکہ یہ اختلاف اور دونوں کے مذاہب اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ فرماتے فَلَوِ اشْتَرَىٰ زَوْجَتَهُ بِالْخِيَارِ بَقِيَ النِّكَاحُ، اگر مشتری نے اپنی منکوحہ جو کسی کی باندی ہے وہ خرید لی، اس کے آقا سے خرید لی وہ اپنی منکوحہ، اور اپنے لیے 3 دن کا خیار رکھا، تو فرماتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ تعالی 3 دن تک یہ باندی اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔ جب اس کی ملکیت میں نہیں آئے گی تو ان کا نکاح بھی جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے کہ عزیز طلبہ یہ ضابطہ ہے کہ ایک ہی مملوک 2 جہتوں سے انسان اس کا مالک نہیں ہو سکتا، ایک ہے ملک یمین اور ایک ہے ملک نکاح۔ تو ملک یمین جو ہے یہ عارضی، یہ قوی ملک ہے، اور ملک نکاح یہ عارضی ملکیت ہے۔ تو جب ملک یمین آئے گی تو اب ملک نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا کہ ایک ہی مملوک 2 جہتوں سے اس کا انسان مالک نہیں ہوا کرتا۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ اپنی منکوحہ خرید لے کسی سے اور اپنے لیے 3 دن کا خیار رکھ لے، تو امام صاحب کے ہاں چونکہ ابھی تک وہ اس کی ملکیت میں 3 دن تک داخل نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ اس کا نکاح پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 دن کی خیار رکھنے کے باوجود وہ اس کی ملکیت میں قبضہ کرنے سے آ چکی ہے، لہذا اب اس کی کا جو نکاح ہے وہ ٹوٹ جائے گا
اور ملک یمین آ جائے گا. فلو اشترى زوجته بالخيار پس اگر اس نے اپنی منکوحہ خرید لی بالخيار ای بخيار شرط خيار شرط کے ساتھ, یعنی مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا اور اس نے اپنی منکوحہ خریدی, بقی النکاح تو نکاح برقرار رہے گا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں, چونکہ اس کی ملکیت میں آ گئی. اب ملک یمین سے ملک نکاح زائل ہو جاتے تو ان کے ہاں نکاح زائل ہو جائے گا. فَإِن وَطِئَهَا لَهُ أَن يَرُدَّهَا پس اگر ان 3 دنوں میں اس مشتری نے اس باندی سے خیار شرط کی حالت میں مباشرت کر لی تو مباشرت کے بعد پھر اسے وہ پسند نہیں آئی یا کوئی وجہ بنی خیار شرط استعمال کرتے ہوئے وہ واپس لوٹانا چاہے تو لوٹا سکتا ہے, جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ چونکہ اس کی ملکیت میں آ چکی ہے یہ کسی بھی صورت میں نہیں لوٹا سکتا, اور خاص کر اس صورت میں کہ اب وہ مباشرت بھی کر چکا ہے اور مباشرت سے اس میں عیب بھی آ گیا تو اب تو خیار شرط کی صورت میں بالکل نہیں لوٹا سکتا. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مباشرت جو ہے یہ ملک یمین کی وجہ سے نہیں, یہ ملک نکاح کی وجہ سے ہے, اس لیے کہ ملک یمین ابھی تک تام نہیں ہوئی تھی خیار شرط کی وجہ سے. فَإِن وَطِئَهَا پس اگر عورت سے مباشرت کر لی اس باندی سے لہو ان یردہ تو مشتری کو اختیار ہے کہ اس مباشرت کے بعد بھی اس کو لوٹا دیں. اسی طرح عزیز طلبہ بہت سارے مسائل اس اختلاف پر متفرع ہوں گے. مثلا اگر مشتری نے موٹر سائیکل خریدی اور خریدنے کے بعد وہ اس نے کہا کہ بھئی یہ میں قسطوں پر آپ سے خریدتا ہوں اور قسطوں کی قیمت ظاہر ہے نقد قیمت سے کچھ زیادہ ہوتی ہے, تو قسطوں پر اس نے خریدی 70,000 کی اور عام مارکیٹ میں اس کی جو قیمت ہے وہ 50,000 ہے. تو اب اگر قسطوں پر خریدنے کے بعد اس نے کہا بھئی 1-2 دن میں یہ موٹر سائیکل چیک کروں گا, 3 دن مجھے خیار ہوگا واپسی کا, تو بھائی نے کہا ٹھیک ہے. پھر لا کر وہ اس کے پاس جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ موٹر سائیکل اب اس کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتی ہے یا اس میں ایسا عیب نکلتا ہے کہ جس عیب کی وجہ سے اب لوٹانا ممکن نہیں, تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر جو ہے وہ 70,000 روپے لازم ہوں گے. یعنی اس موٹر سائیکل کی یہ جو ہلاکت ہے اور ضائع ہونا ہے یہ موجب ثمن ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ موٹر سائیکل اس کی ملکیت میں آنے سے پہلے ضائع ہو چکی ہے. لہذا اس موٹر سائیکل کے ہوتے ہوئے اگر سال پورا ہو رہا ہو اس کے مال پر تو فرماتے ہیں کہ اس مال زکوٰۃ میں اور یہ صاحب نصاب ہو تو مال زکوٰۃ میں اس کا شمار نہیں ہوگا اور اس کی زکوٰۃ اس کی قیمت کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں آئے گی, جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی ملکیت میں آ چکا ہے, لہذا اگر اسی دوران 3 دن کے دوران سال پورا ہو چکا ہو تو اب یہ صاحب نصاب بھی ہو تو جس طرح اس کے مابقی مال پر زکوٰۃ لازم آئے گا تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم آئے گا. بہرحال فَإِن وَطِئَهَا لَهُ أَن يَرُدَّهَا اگر اس نے اسے مباشرت کر لی تو جائز ہے کہ وہ اس کو لوٹا دے. تو عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ ضابطہ کہ خیار شرط اگر بائی کے لیے ہو تو یہ خیار شرط جو بائی کے لیے ہو تو یہ مبی کو اس کی ملکیت سے نکلنے کے لیے مانع ہوتا ہے, اور اگر خیار شرط جو ہے وہ مشتری کے لیے ہو تو یہ مبی کا اس کی ملکیت سے نکلنے کے لیے مانع نہیں ہوتا بلکہ وہ نکل جاتی ہے بائی کی ملکیت سے. البتہ یہ مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا, امام صاحب کے صاحبین کے ہاں داخل ہو جاتا ہے. اور اسی اختلاف پر پھر ایک مسئلہ متفرع تفریع فرمائی, ایک مسئلہ ذکر کیا جو اسی اختلاف پر متفرع ہیں, وہ ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص اپنے منکوحہ خرید لے تو امام صاحب کے ہاں ملک نکاح باطل نہیں ہوگا اور صاحبین کے ہاں فوراً باطل ہو جائے گا. عزیز طلبہ تو اس سبق کو خوب سنیں اور بار بار سنیں, خوب یاد کریں تاکہ اگلے سبق میں کچھ مسائل جو اسی پر مبنی ہے تو اس کا سمجھنا پھر مشکل نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.